إلهه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومرشدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين तमाम हज़रात शौक़ और मोहब्बत के नाल नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया सुते चेहरों से संग उतरा बुझे चेहरों पे नूर आया हुजूर आए
تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. بحمد اللہ و بفضل اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی دا نہایت کرم تے عنایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس عظیم شان سٹیج دے اتے حضرت مولانا سید امیر صاحب دی جگہ تے اللہ نے مینوں موقع عطا کیتا ہے. دعا فرماؤ اللہ کریم ساڈا آونا باونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. جو کچھ بیان کیتا ونجے اللہ کریم سن کے تے مینوں بھی تے تھانوں بھی عزت عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اے جتنا بھی وقت ہوئے میں اللہ کو دعا کرے نا اللہ رب العالمین من صحیح صحیح قرآن دے مطابق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. ساری ذاتاں دے وچوں عظیم ذات سارا تو وڈی ذات وہ اللہ پاک دی ذات ہے. اللہ تو بعد جہندہ مقام ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنہیں اللہ کریم دا مقام ساری ذات دے وچوں آلہ ہے. ان یار محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء امام الانبیاء سرور کونین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ انہاں دی شان سارے بشراں تو آلہ ہے. اج دیس عظیم شان نشست دے وچ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے حوالے نال کچھ معجزات پیش کرنا چاہتا. دعا فرماؤ اللہ کریم حق بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید دے اس مقام دوتے اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان انوکھی کر کے بیان فرمائیے. اور نبیان دے تذکرے آندے رہے. اللہ نے کہیں نبی دی امت نو اے گل نہیں آکی کہ میرا نبی احسان ہے تھوڑے ہوتے، لیکن اے واحد اساں تے تساں اس گل دے سانو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کریم نے سانو اس نبی وچوں اس نبی دی امت وچوں سانو پیدا کیتا ہے جس سے بارے اللہ آپ آکھا ہے کہ نبی دے کلمے نال نسبت کوئی نہیں، لیکن نبی سونے دے کلمے دے نال اللہ اپنی نسبت آپ کر دیتی. اللہ کریم فرماندے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ پاک فرماندے اے قرآن میں ایڈی عظمتاں والا ساری کتاباں تو شان لے گیا ہے، مقام لے گیا ہے، کیج لے گیا ہے. توجہ فرماؤ اللہ فرماندا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ پاک فرماندا ہے قرآن کی عزت لے گیا، مقام لے گیا. کیوں لے گیا؟ اللہ فرماندا ہے اور کتاباں کا ذمہ میں نہیں لیا، لیکن قرآن سی کتاب ہے، ایڈی اعلیٰ کتاب ہے، ایڈی عرفہ کتاب ہے، ایڈی اجلا کتاب ہے، ایڈی کامل کتاب ہے. اللہ فرماتا ہے دنیا دی ساری کتاباں کٹھیاں کر لا، دنیا دی ساری کتاباں پیچھے رہ گئے، صرف قرآن اگے اگے جانا ہے.
اللہ پاک فرماندا ہے قرآن دی عظیم شان کتاب ہے، دنیا دیا ساریا کتاباں دے اندر غلطیاں تو ہو سکدیاں، شک تو ہو سکدا ہے، اللہ فرماندا ہے یہ قرآن سی عظیم کتاب لا ریب فیہ، اللہ پاک فرماندا ہے اے قرآن ایسی کتاب ہے جن دے وچ شک کرن دی گنجائش کوئی نہیں۔ اے قرآن اتنی عظیم و شان کتاب ہے جس کے اندر شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ اللہ کریم میرا سوال آ گیا ذہن پر، میرا اللہ آج قرآن کی سمجھ ہمیں کیوں نہیں ہو رہی؟ قرآن بیان کرنے والے قرآن بیان کر رہے ہیں، قرآن کو بتانے والے قرآن بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، لوگوں سنو نا، ہمیں پڑھ پڑھ کر قرآن کو سنایا جا رہا ہے لیکن قرآن کی حقیقت ہمارے دلوں میں نہیں آ رہی، آج قرآن کی سمجھ ہمارے دلوں کے اندر نہیں آ رہی، آج قرآن والا جذبہ ہمارے دلوں میں نہیں آ رہا، آج قرآن والی جستجو ہمارے دلوں میں نہیں آ رہی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں توجہ فرماؤ، اس قرآن سے صرف وہی بندہ ہدایت لے سکتا ہے جو مجھ سے ڈرنے والا ہو، میری بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، اس قرآن سے وہی بندہ ہدایت لے سکتا ہے، اس بندے کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے جس کے دل کے اندر تقویٰ ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر خوف خدا بھرا ہوا ہو۔ آج ہمارے دلوں سے قرآن جا رہا ہے، آج ہمارے دلوں سے اللہ کا نور ختم ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے کہ آج اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا، آج ہم نے تقویٰ اختیار کرنا چھوڑ دیا، آج اللہ سے ڈر کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتی ہے جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر اس قرآن کی عظمت کو بسایا، جنہوں نے اس قرآن کو اپنے دلوں میں لیا، ان کو میں نے کہہ دیا اولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماتی ہے جس نے اپنے دلوں کے اندر قرآن کو لے لیا، میں نے کہہ دیا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو تو میں نے اتنی عظمت اور شان عطا فرما دی۔ قرآن بولتا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے بارے میں نے کہہ دیا یہی سچے مومن ہیں، یہی تو اعلیٰ و عرفان لوگ ہیں، یہی تو ہدایت والے لوگ ہیں، یہی تو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، یہ بات صرف نبی کریم کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگوں، سنیے نا، یہ صرف امام الانبیاء کے لیے قرآن نہیں اترا، یہ صرف صحابہ کے لیے قرآن نہیں اترا تھا، یہ قرآن اترا ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آنے والی امت کے لیے بھی، ہم سے پہلے والی امت کے لیے بھی۔ یہ قرآن ہدایت بن کے آیا، یہ عرفہ قرآن بن کے آیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین، اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو، سچی مومن بننا چاہتے ہو، آج اپنے دل میں ہم بھی کہتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں جی میں بھی مومن ہوں، آپ بھی کہتے ہیں میں بھی مومن، آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح مومن نہیں بنا جاتا جس طرح میرا
قرآن تمہیں مومن کہے گا تب جا کے تم مومن بنو گے۔ کب مومن بنیں گے؟ جب قرآن کہے گا۔ میں کہوں نماز بھی نہ پڑھوں، زکوٰۃ بھی نہ دوں، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں، پھر بھی کہوں میں مومن ہوں، یہ مومن بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ پہلے اس کا قانونچہ جو ہے نا وہ غلط ہے۔ پہلے اپنے قانون کو سیدھا کرے گا، اللہ والے طریقوں پر چلے گا تو تب کامیابی ہے۔ اللہ والے طریقے نہیں ہے تو وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، میں فرماتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، مومن تو وہ ہیں، کون ہے میرا رب جلیل، کون ہے اللہ پاک اللہ کریم۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے واجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جایا کرتے ہیں۔ ان کے دل کیا کرتے ہیں؟ آج اللہ کی صدا ہو رہی ہوتی ہے، اذان والا پکار رہا ہوتا ہے، کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ وہ کہہ رہا ہوتا ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ آج اللہ کو چھوڑ کے ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ والا طریقہ نہیں ہے، اللہ کا حکم کو مانا ہی نہیں ہے، پھر کیسے کامیابی؟ اللہ فرماتا ہے مومن کی پہلی نشانی میں نے آپ کو بتا دی ہے، مومن تو وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے واجلت قلوبهم، تو ان کے دل ڈر جایا کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عظیم الشان کتاب جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، قرآن بیان کیا جاتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اپنے منہ سے مومن تو کرواتے ہیں لیکن قانونچے کے مطابق، اللہ کی بات کے مطابق وہ نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں والا جذبہ عطا فرمائے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون۔ اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ان کی بڑی نشانی بتانے لگا ہوں، مشکل کے اندر ہو یا تکلیف کے اندر ہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، شہر میں ہو یا بازار میں ہو، اللہ اللہ گلی میں ہو یا کوچے کے اندر ہو، بڑی جگہ پر ہو یا چھوٹی جگہ پر ہو، قبرستان ہو یا گھروں کے اندر ہو، اللہ پاک فرماتے مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، بچوں کی ضرورت پڑ جائے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے در کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ آج اللہ پر بھروسہ ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ آج ہمارا بھروسہ ختم ہو گیا ہے۔ آپس میں کیا بھروسہ رہا؟ اللہ سے بھروسے کو توڑ دیا ہے۔ آج بچے کی ضرورت پڑی تو اور طرف بھاگنے لگ گئے، آج ہمیں عزت کی ضرورت پڑی تو اور طرف جانے لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں سن لو، عزت کی ضرورت ہے تو بھی میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آنا تمہارا کام
ہے تمہاری عزتیں بڑھا دینا میں اللہ کا کام ہے. کیسے کیسے؟ اللہ اللہ توجہ کیجیے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کال کوٹریوں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ اس لیے بنا دیا کہ انہوں نے کیا بھروسہ توکل اللہ پر تھا. انہیں پتا تھا کہ مجھے اس جگہ سے نکلنا ہے ایک دن. اگر ان کا بھروسہ نہ ہوتا تو وہ نکل سکتے تھے؟ نہیں نکل سکتے تھے. اللہ نہ چاہتا, اللہ نے چاہا تو ان کو نکال دیا. اللہ فرماتے ہیں عزت کی ضرورت پڑی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ لیا ہے. آجا اگر تو تکلیف کے اندر آ گیا, مشکل کے اندر آ گیا, آگے آگ آ گئی, بندہ تکلیف میں آگ لگانے والا کہتا ہے میں تجھے آگ لگا دوں گا. تو تکلیف میں پھنس کر کہتا ہے یار اس طرح نہ کر, وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں آگ لگاؤں گا. میں نے دل میں کہا اللہ تو بڑا اعلیٰ ہے, اللہ تو اتنا عرفہ ہے, تو اتنا جلا ہے, اس آگ سے بچانے والا تو ہے. اللہ فرماتے حضرت ابراہیم نے مجھے پکارا, نمرود کی آگ سے میں نے اسے بچا لیا. کیا کیا؟ نمرود کی آگ سے اسے میں نے بچا لیا. اللہ اللہ توجہ کیجئے. یہ تو دو چیزیں ہو گئی. عزت کی ضرورت پڑی تو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے سمجھ آئی. دوسری بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ تکلیف کے اندر ہے, پکارتے اللہ نے وہاں سے انہیں وہ تکلیف سے دور فرما دیا. اللہ پاک کو جگہ فرماتی ہے, توجہ کیجئے گا, قاعدہ بات کرو ضمیر ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا بھروسہ بنا لو. عزت کے اندر, مشکل کے اندر, تکلیف کے اندر رب کو پکار لو. یہی بات ہے. اللہ فرماتا ہے آج ہم نے عقیدہ بنا لیا یہ بزرگ یہ ہمارے اللہ ہماری سنتا نہیں ہے, ان کی موتا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تکلیف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بندے, مجھے پکار تو صحیح. آج کچھ لوگوں کا عقیدہ بن گیا ہے, وہ کہتی ہے جی بادشاہ تک پہنچنے کے لیے چپڑاسی کی ضرورت پڑتی ہے, بادشاہ تک پہنچنے کے لیے کسی بڑے عہدے دار تک پہنچنے کے لیے اس کے نیچے والے کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے اس سے رابطہ کریں گے جب جا کے اس سے رابطہ ہو جائے گا. اللہ فرماتی ہے سن لو مجھے پکارو, ادعونی استجب لکم. اللہ فرماتے اللہ اکبر, امر کا صیغہ بول کر اللہ فرماتے ہیں تم پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں. اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا میرے چپراسی کو پہلے کہو. ایک بادشاہ کہہ رہا ہوں اوپر سے کہ میں تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہوں, جو مانگ رہے مانگو. میں ادھر سے اس کو کہوں فلانے کا واسطہ ہی فلانے کا واسطہ ہی, آپ کو یہ واسطہ ہے. اللہ فرماتے ادعونی استجب لکم. اللہ فرماتا ہے واسطے وسیلے کی لوڑ بھی نہیں, کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو مجھے پکار تو صحیح, میں تیری پکار کو سنتا ہوں. اجیبو دعوت الداعی اذا دعان. اللہ فرماتا ہے اجیبو دعوت الداعی اذا دعان. جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے, جب پکارنے والا صبح ہو یا شام ہو, رات ہو, جس وقت بھی ہو, جس گھڑی بھی ہو, ہر ایک وقت میں ہر ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکاریں سنتا ہوں. اللہ کریم تو ہے کتنا کریم. اللہ فرماتے میرا بندہ کدھر ہی جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بڑے چھوٹے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں میں تیری پکاریں سنتا ہوں. قرآن فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور میرے محبوب
وقار پیغمبر، او میرے امام الانبیاء پیغمبر، میرے بندے تجھ سے پوچھے نا، کوئی بندہ تجھ سے کہے اللہ کتنا قریب ہے، کوئی بندہ پوچھے نا اللہ، اللہ فرماتے ہیں بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا میں قریب ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ توجہ فرمائیے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جب بندہ پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے، اپنے مضمون کی طرف جانے لگا ہوں۔ میرے نبی نے یہ عقیدہ بتایا ہے، میرے نبی نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے، کسی نبی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا احسان سمجھو، لیکن امام الانبیاء واحد وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے یہ میرا احسان سمجھو۔ قرآن بولتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، قرآن فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جدھر لام اور قد آ جائے ادھر قسم محذوف ہوتی ہے، علماء مانا جانتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، اللہ کیوں قسمیں اٹھا رہے ہیں آپ؟ اللہ فرماتے ہیں سن لو، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں توجہ پیداوار کے روشن ضمیروں، اللہ فرماتا ہے آدم میرا صفی ہے، نوح میرا نجی ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے، اسماعیل میرا ذبیح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کو میں نے اپنا صفی بنا دیا، نوح کو میں نے اپنا نجی بنا دیا، ابراہیم کو میں نے اپنا خلیل بنا دیا۔ جب باری آئی فخر دو عالم محمد رسول اللہ کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی سرور کونین محمد رسول اللہ کی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو محبوب بنا کر دنیا پر بھیج دیا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب وہ چیز ہوتی ہے جو بندہ کسی کو دیتا نہیں ہوتا۔ آج مجھے ایک چیز محبوب لگ جائے میں اسے کسی کو دوں گا نہیں، کیوں نہیں دوں گا؟ پوچھنے والا پوچھتا ہے دے دینا، میں کہتا ہوں میں نہیں دیتا کیونکہ یہ مجھے پیاری لگ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سن لو مومنو، اللہ فرماتے ہیں جب باری ابو بکر صدیق کی، جب باری عمر فاروق کی، جب باری عثمان غنی کی، جب باری علی حق ولی کی، اللہ فرماتے ہیں جب باری مومنوں کی، اللہ فرماتے ہیں ان کی باری میں نے محمد رسول اللہ کو بھیج کر مومنوں پر احسان فرما دیا ہے۔ اللہ کتنی عظیم الشان یہ امت، یہ اعلیٰ امت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے قرآن میں کہ میں نے کہا کہ یہ میری امت تمہارے اوپر احسان ہے۔ اللہ نے صرف اور صرف اس امت کو کہا ہے کہ یہ نبی جو میں بھیج رہا ہوں نا یہ میرا احسان ہے۔ اللہ نے کسی نبی کے کلمے کے ساتھ، کسی نبی کے کلمے کے ساتھ بھی یہ بات وضاحت کر دی ہے، کسی نبی کے کلمے کے ساتھ یہ نہیں کہ یہ میرا رسول ہے، لیکن عظیم الشان پیغمبر کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا یہ میرا رسول ہے۔
اللہ نے اور نبیوں کی جو تھی اللہ نے ان کی خصوصیت کے ساتھ اللہ نے اپنی نسبت نہیں کی، لیکن اور تو بہت سارے بھائی تھے۔ آج میرے بہت سارے بھائی ہوں تو میں ایک کو پیار سے کہتا ہوں، فخر سے کہتا ہوں یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ کے بہت سے نبی تو تھے، اللہ نے نبی کو کہہ دیا یہ میرا رسول ہے۔ کس طرح کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اگر لا الہ کا معنی نہ کروں آج کے جمعے میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ توجہ کیجئے، اتنا عظیم الشان معنی ہے، توجہ کیجئے۔ اس کلمے کے اندر اتنی لذت ہے، اتنی لذت ہے، کسی کلمے میں اور لذت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنی لذت ہے۔ مکہ کا مشرک اس کلمے کو کیوں نہیں پڑھتا تھا اور آج کا مشرک اس کلمے کو پڑھ رہا ہے، ضربے تو لگا رہا ہے، اسے پتہ نہیں چل رہا۔ کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ اس کے اندر ایک چیز چھپی ہوئی ہے، توجہ کیجئے۔ مکہ کے مشرک کی زبان مادنی عربی تھی، اسے پتہ چل گیا لا کے بعد لفظ اللہ کو استثناء کر دیا گیا ہے، لیکن آج کے مشرک کو پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن معنی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنا قصہ بتاتا ہوں، میں پڑھتا تھا 10ویں جماعت کے اندر، میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، ہیڈ ماسٹر صاحب آئے کلاس میں تو وہ کہتے ہیں کلمے کا معنی ایک لڑکے کو بتاؤ، اس کو کلمے کا معنی ہی نہیں آتا تھا، 10ویں میں پڑھتا ہے اور کلمے کا لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ آج ہم نے سیکھے ہی نہیں ہے، جب ہم نے جو جستجو ہی نہیں کی۔ پیالہ جب سیدھا ہوگا تو پانی ڈالیں گے تو بھر جائے گا نا، اگر جو الٹا پڑا ہو اس کو سیدھے کرنے کی فرصت ہی نہ ملے، بارش لگتی رہے، کیا وہ بھر جائے گا؟ نہیں بھر سکتا۔ کیوں نہیں بھر سکتا؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر تڑپ نہیں تھی۔ اگر دل کے اندر تڑپ ہوتی، صحابہ کرام نے تڑپ رکھی، اللہ نے ان کو نور کر دیا ہے، اعلیٰ کر دیا، عرفہ کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر اللہ والی محبت تھی، ان کو ضرورت تھی۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے لیکن قرآن کو چھوڑ دیا، سمجھنا۔ آج ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن نے وہ مہینے بتائے ہیں، قرآن نے وہ باتیں ہمیں بتائی ہیں میرے بھائیوں، انہوں نے آج قرآن کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ کی قرآن کو چھوڑ کر میاں کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں، کامیابی نہیں ہے۔ آج ہمیں کیسے پتا چلے گا آدم صفی اللہ والے عقیدے کا؟ آج ہمیں کیسے پتا چلے گا نوح نجی اللہ والے عقیدے کا؟ آج ہمیں کیسے پتا چلے گا ابراہیم خلیل اللہ والے عقیدے کا؟ آج ہمیں کیسے پتا چلے گا محمد رسول اللہ والے طریقے کا اور بیان کا؟ پتا تب چلتا ہے جب قرآن سے دل لگی ہو جائے، جب قرآن سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب کیوں کر دے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن ایسی کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ فرماتے ہیں اس قرآن ایسی کتاب، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر شک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، وہی بندے اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اس بندے کے لیے
اس قرآن کے اندر ہدایت ہے. اللہ فرماتے ہیں جو میرا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہو. قرآن دوسری جگہ بولتا ہے, اللہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ کریم یہ تو بتانا یہ قرآن کے پیچھے تو چلے, قرآن راستہ کون سا دکھاتا ہے؟ قرآن راستہ کون سا دکھاتا ہے؟ اس قرآن کے پیچھے تو چلے کوئی راستہ. کیسا راستہ ہے؟ اللہ فرماتی ہے میرا بندہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے. کیسا راستہ ہے؟ جو سب سے سیدھا راستہ ہے, جس کے اندر نہ ادھر جانے کا راستہ, نہ ادھر جانے کا راستہ, نہ آگے جانے کا. اللہ فرماتے ہیں جانا ہے تو قرآن سیدھا راستہ دکھائے گا جو تو اور میں آج مان. اہدنا الصراط المستقیم. آج تجھ نے اور تم نے اور میں نے آج ہم نے اللہ سے یہ راستہ مانگا ہے. 5 وقت کی نماز کے اندر اللہ کو پکار رہی ہوتی ہیں, پہلے اللہ کی حمد کرتی ہیں, الحمدللہ رب العالمین, اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین. اللہ کو پکارتے ہیں. تمام تعریفوں کا لائق کون ہے؟ اللہ اللہ, اللہ ہی ہے تعریفوں کے لائق. مختار کل ہے تو صرف کون ہے؟ بولی اللہ ہی, صرف اللہ ہی. اللہ اکبر. تکلیفوں کے اندر جس کو پکارا جاتا ہے وہ لائق صرف کون ہے؟ عبادات کا لائق صرف کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ داتا دستگیر کون ہے؟ پالنہار کون ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ اور میں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ بتا رہا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتی ہے الہ کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتی ہے بزرگ تو ہے لیکن بزرگ الہ نہیں ہے. اللہ اکبر. بت تو بت ہوتے ہیں, بت تو ہے لیکن الہ نہیں ہے. یہ بابے یہ انعام خود مانگنے والے, اللہ فرماتے ہیں یہ عزتیں دینے والے نہیں ہے. اللہ بات سمجھ نہیں آئی پوری کر دینا, مجھے سمجھ آ جائے پھر کون ہے. اللہ فرماتا ہے توجہ کرنا, لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی ذات کو صرف بچا لیا ہے, صرف میں ہوں دینے والا, میں ہوں جوڑیاں بڑھنے والا. جوڑیاں بڑھنے والا کون ہے؟ بول اللہ ہی. اللہ اکبر. عزت دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ اکبر. اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اور طرف کیوں جاتا ہے, میری مخلوق سے کیوں مانگتا ہے, میری مخلوق کی طرف کیوں جاتا ہے, وہ خود مجھ سے مانگنے والے ہیں. اللہ کا قرآن بہت پیارے انداز میں بات کر رہا ہے, توجہ کیجیے گا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اللہ فرماتے ہیں بہت پیارا انداز قرآن بول رہا ہے, شیریں بول رہا ہے, توجہ کیجئے. پیداوار کے روشن ضمیر ہو اللہ کا قرآن کہتا ہے الف اللہ اکبر. یا ایھا الناس. اللہ صرف کافروں
کو خطاب نہیں کر رہا، اللہ صرف مومنوں کو خطاب نہیں کر رہا، اللہ کریم دوسروں کو نہیں کر رہا، اللہ فرماتے ہیں سن لو میں ساروں کو کہہ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہی ہیں جی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں جی اللہ کی کرنا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا ہے، اور میں کہوں یا دوسرے کہیں جی ہمیں کوئی اور دے رہا ہے بیٹی بچی، نہیں، اللہ فرماتا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے میں دے رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اللہ فرماتی ہے سن لو صرف میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، والذین من قبلکم، تم سے پیچھے جتنے بھی آتے رہے ان کو بھی میں نے پیدا کیا۔ کیا کیا؟ اللہ فرماتے تمہیں صرف نہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اللہ فرماتے اور نہیں چاہتا صرف یہی ہوں کہ مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے الذی، ابھی بات ختم نہیں کر رہا، توجہ کیجیے قاعدہ بات کے روشن ضمیر، اللہ کریم کا انداز سمجھیے۔ اللہ کریم کیا ہی پیارے انداز میں قرآن کی گفتگو کے اندر فرما رہے ہیں۔ قرآن بول رہا ہے، میرے نبی کی زبان پر اترا، میرے نبی نے بھی صحابہ کو یہ قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا۔ جب میرے نبی کے صحابہ کو یہ قرآن سنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے دل بھی پاک ہو گئے۔ آج قاعدہ بات کے روشن ضمیر و قرآن سنیے اور اپنے دل کو پاک کیجیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ فرماتے یہ زمین جس کے اوپر تم اناج اگاتے ہو، اس زمین سے تم جو پھل کھاتے ہو، اس زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہو، اس زمین پر کاروبار کرتے ہو، اس زمین کے اوپر آپ رہ رہے ہو، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے اس کو فرش بنا دیا۔ اللہ اکبر، والسماء بناء، اللہ فرماتا ہے صرف آسمان زمین ہی نہیں بنائی، پھر میں نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ اللہ فرماتی ہے پھر میں نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا ہے، پھر میں نے روک ہی نہیں دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ من الثمرات رزقا لكم، اللہ فرماتے ہیں بادل جو بادل ہوتے ہیں وہ آسمان سے نیچا ہوتے ہیں، نیچے نیچے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر آسمان سے نہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اوپر سے بارش اتاری۔ میرے نقطے پر توجہ کیجیے قاعدہ بات والوں، اللہ نے یہ نہیں کہا آسمان سے بارش آتی ہے، اللہ نے فرمایا اوپر سے میں نے پانی نیچے اتارا، جب وہ پانی نیچے آیا پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے پھلوں کا رزق دیا کر دیا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں سن لو نا، پھر اتنی بڑی بات تو میں نے کر دی ہے، زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اوپر سے بارش بھی اتار دی، پھر تمہیں پھل بھی کھلا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا نظام کر دیا ہے، بس اب تمہیں پتا چل گیا الہ تو صرف اللہ ہے، تمہیں پتا چل
چل گیا کھلانے والا اللہ ہے، تمہیں پتا چل گیا زمین کو بنانے والا اللہ ہے، تمہیں پتا چل گیا آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، تمہیں پتا چل گیا بارشیں اتارنے والا اللہ ہے۔ اللہ فرماتے جب تمہیں پتا چل گیا ہے پھر تم جان بوجھ کے میرے ساتھ ہم سر کیوں ٹھہراتے ہو؟ بس چھوڑ دو اس کام کو کرنا، جو کچھ بھی عمل کیا ہے اللہ جو کچھ بیان ہو گیا، اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ثم